پشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی. 53 زخمی زیر علاج، 7 کی حالت نازک. ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا. ملک بھر میں فضا سوگوار رہی. پورے خیبر پختونخوا میں سوگ کا سما. آئی جی خیبر پختونخوا معظم جان ساری کے مطابق دھماکے میں 10 سے 12 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا. مسجد میں دھماکہ سیکیورٹی کی خامی ہے. ایسا کیوں ہوا، تحقیقات کی جا رہی ہے. دہشت گرد گھناؤنے ہتھ کنڈوں سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا، دہشت گرد انتہا پسندی کے خلاف قربانیوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. تمام سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں. ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے، لیکن یہ پالیسی، یہ فیصلہ، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا. اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمیں مجاہدین تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کو مجاہدین ہم نے بنایا اور وہ خود دہشت گرد بن گئے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ ضرور جیتنی ہے. پشاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں. ہر محب وطن کا سوال ہے کہ کیسے آگے بڑھیں. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی بریفنگ دینے آئیں گے. دہشت گردی ہے، اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے. افغانستان میں جب روس کی انویژن ہوئی یا مداخلت ہوئی یا انہوں نے جو بلایا وہاں پہ اس وقت کی حکومت نے روسیوں کو، ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی. پشاور میں بہائے گئے خون کا حساب کون دے گا؟ ہندوستان اور اسرائیل میں بھی نمازیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے، دہشت گردی کے بیج ہم نے خود بوئے. اندرونی خلفشار ہمیں لے ڈوبے گا. ہمیں پہلے اپنا گھر خود ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت قوم کو تمام تر اختلافات کے باوجود اتفاق رائے کی ضرورت ہے. مزید کہا، امریکہ کے کہنے پر ہمیں جنگیں نہیں لڑنا چاہیے. دہشت گردی کے خلاف ضرب عزم آپریشن جیسا اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کا آرمی چیف سے پارلیمنٹ کو بریفنگ اور وزیر اعظم سے پالیسی بیان دینے کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، ان سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. افغانیوں کا مسئلہ حل کریں. پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. ایران میں افغانی کیمپوں میں مقیم ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا. شرکا کو درپیش خطرات، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر بریفنگ. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ توڑنے، لائن آف کنٹرول اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی دیٹ ہیز فیلڈ. یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے. پھر ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے، کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. سر، کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر 1979 سے لے کے 2022 تک 43 ایئرز ہو گئے. وی آر اسٹل فائٹنگ. کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. ہماری نالائقی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بن سکی. نون لیگی رہنما مشاہد حسین سید کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال. کہا، افغان پالیسی فیل ہو گئی، یہ تسلیم کرنا چاہیے. 43 سال ہو گئے ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں. $5 ارب کا افغان جہاد لڑا گیا، آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. قوم آج عمران نیازی کی دہشت گرد دوست پالیسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے. وفاقی وزیر شازیہ مری کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید. بولی، دہشت گرد کسی کے بھائی نہیں. انہیں ناراض بھائی کہنے والا آج کہاں ہے؟ دہشت گردی کی مذمت کافی نہیں، دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے ریاست کا ساتھ دینا ہوگا. آئی ایم ایف کا معاہدے کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ. حکومت نے اہم نکات پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے وفد کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات. معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال.
नवे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के शेड्यूल और खदोखाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुआशी अहदाफ पर भी गौर। मुज़ाकरात में IMF वफ़द का बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक खसारा 4.9% रखने का वादा पूरा करने पर जोर। प्राइमरी खसारा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का 0.2% रखने का वादा भी पूरा करने का कहा गया। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा। माली खसारे और नुकसानात की निशानदही भी की गई। पाकिस्तान का मालियाती खसारा 6 माह में 218 अरब रुपए बढ़ गया। सरकारी तिजोरी में 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। महंगाई 25% तक बढ़ गई। सरमायाकारी करने वाले भी बददिल हो चुके। वजारत खजाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट पर बुरी बुरी खबरें सुना दी। पाकिस्तान का टोटल माशी खसारा 511 अरब रुपए पर पहुंच गया। IMF से मुज़ाकरात के पहले ही रोज आने लगे समरात। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर गिरने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹1.63 सस्ता होने के बाद 267 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी तेजी पकड़ ली। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। रूस ने पाकिस्तान को तेल की फराहमी के मुआहदे में अमरीका के रुकावट डाले जाने का खदशा जाहिर कर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना है कि अमरीका पाक रूस तवानाई डील रोकने की कोशिश करेगा। बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अमरीका शर्मनाक और गुरूर भरे लहजे में हर मुल्क को रूस से तिजारत करने से रोकता है। कराची के बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपये 80 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सारिफिन को 12 अरब 71 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा, जिसको सारिफिन के लिए बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट सस्ती नेपरा ने मंजूरी दे दी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद की अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। दौरान समाअत इमरान खान के वकला ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए। अदालती हुक्म पर 30,000 रुपए की श्योरिटी भी दी। इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। इमरान खान सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुके। आसिफ ज़रदारी ने एक तंजीम को पैसे दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने बुलाया है तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर करने से मना किया हुआ है। अदालत उनसे वीडियो लिंक के जरिए बयान ले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया। कहा गया कि पंजाब असम्बली 14 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त वापस। अवामी अहमियत बुनियादी हुकूक के किसी मामले की निशानदही नहीं की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दिया। कहा, असद उमर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर-ए-आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त की तैयारी में गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जारी करदा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कलअदम करार दे दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का तंजीमी ढांचा तब्दील करने पर गौर। राबता कमेटी तहलील करके मरकजी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। कन्वीनियर के बजाय चेयरमैन का ओहदा होगा। वाइस चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी और अरकान शामिल होंगे। तंजीमी ढांचा तब्दील करने का हतमी फैसला राबता कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। नए तंजीमी ढांचे में कुछ अरकान को माइनस किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के आइन में तरमीम भी की जाएगी। इस वक्त मुल्क
میں جس نوعیت کی سیاست ہو رہی ہے اور سیاست بازی ہو رہی ہے اور دشمنیاں ہو رہی ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اور حکومتی پارٹیاں ہیں اور اپوزیشن کی، ان کا کہ لگتا ایسا ہے کہ ان کے نزدیک ملک کا یہ کرائسس کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو رکن نے شراب کی حرمت کا بل پیش کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے مذہب کو استعمال کر کے آپ کیوں شراب کو عام کیے ہوئے ہیں، تو یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ ملک میں سیاست بازی اور دشمنیاں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی حکومتی پارٹیوں اور اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے شراب کا بل رکوانے کے لیے ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی، سینٹ میں تمام پارٹیوں نے مل جل کر خرید و فروخت کی تھی۔ مزید کہا ملک کے تاجر پریشان ہیں، حکومت من مانے فیصلے کر رہی ہے، ڈار صاحب کی پالیسیوں پر ان کی پارٹی والے بھی بات نہیں کر سکتے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں مذمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایوان قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کی دلازاری کی گئی۔ وفاق سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کرے، معاملہ اقوام متحدہ اور OIC اجلاس میں بھی اٹھایا جائے۔ قرارداد میں مطابق کوہاٹ کا تانڈا ڈیم لاشیں اگلنے لگا۔ پکنک کے لیے آنے والے مدرسے کے بچوں کو سیر و تفریح تو نہیں ملی، موت مل گئی۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جاں بحق بچوں کی تعداد 50 تک جا پہنچی، مزید 2 بچوں کی تلاش کا عمل جاری۔ شہر کی فضا سوگوار، حادثے کا مقدمہ کشتی بان اور ایکسین محکمہ ایگریگیشن کے خلاف درج کر لیا گیا۔ کراچی کے ضلع کمکیماڑی میں مواج کوٹ میں پراسرار اموات، ایک اور بچہ موت کی نیند سو گیا۔ اموات کی تعداد 19 تک پہنچ گئی۔ بچے کا جسد خاکی پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل۔ بے رحم اسپتال انتظامیہ کا پوسٹ مارٹم کے لیے لواحقین سے سامان منگوانے کا مطالبہ۔ فوت ہونے والے بچے کے گھر والے غم کے موقع پر بھی ذہنی اذیت کا شکار۔ سوشل میڈیا پر پاسپورٹ کی فیس میں اضافے کی افواہیں، ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز پر لوگوں کا تانتا بننے لگا۔ شہری کئی گھنٹے لمبی قطاروں میں خوار ہونے لگے۔ DG پاسپورٹ آفس اور وزارت داخلہ فیسوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر چکے ہیں۔ کئی مقامات پر بدنظمی بھی دیکھی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید ترین سردی میں گیس کی بدترین قلت کا سامنا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گیس کی عدم دستیابی اور مہنگی لکڑیاں اور LPG خریدنے سے قاصر شہری قبرستانوں سے درخت کی لکڑیاں کاٹ کر لے جانے لگے۔ کوئی درخت یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ کٹے ہوئے ہیں، سارے کٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ درخت لگوائے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ بھی مجبور ہیں۔ جب ان کے یہاں گیس نہیں آئیں گے تو بچے بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں سے کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ انڈین نیوی کے کمانڈر میجر جنرل جیسمین لانگریو متائی کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بحری افواج کے سربراہان کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم نے دبئی کے علاقے المنہات کا نام تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ المنہات اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا نام بدل کر ہند سٹی رکھا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ علاقہ 83.9 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس علاقے میں 4 زونز ہیں جہاں مقامی لوگوں کے گھر موجود ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولمپئن اور مینیجر قومی ٹیم خواجہ جنید پر تاحیات پابندی لگا دی۔ ہاکی کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ خواجہ جنید ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے دوران پاکستانی ہاکی ٹیم کے مینیجر تھے۔ ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں جاپان کے خلاف میچ میں 12 کھلاڑیوں کو فیلڈ میں اتارنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پاکستان گول ڈسکوالیفائی ہونے کی وجہ سے ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہ کر سکے۔ انگلش بیٹر ایلیکس ہیلز کا نیشنل ڈیوٹی پر پاکستان سپر لیگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے بجائے PSL میں شرکت کریں گے۔ ایلیکس ہیلز پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد کی نمائندگی کریں گے۔ PSL کا 8واں سیزن 13 فروری سے شروع ہوگا۔
T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का सफर जारी। खवातीन टीम मेलबर्न से दुबई पहुंच गई, जहां से कल जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को केप टाउन में खेली। और मुल्क भर में जाड़े ने आवाम के दांत बजा दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात और झालाबारी, ठंड का जोर। एबटाबाद, मालम जब्बा, कालाम, गिलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जियारत, संजावी, कलात में 2 दिन से जारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। स्कर्दू, स्तोर और दियामेर और चल्लास में भी सफेदी छा गई। कराची में सर्दी का जोर टूट गया।